رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، ہوا میں خنکی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ آرام دہ بستر پر پرسکون نیند کے زیر اثر نظر آنے والا وہ شخص ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ وہ روحان جبیل تھا۔ وہ آج بھی درد کی لپیٹ میں تھا۔ کچھ ایسے حادثے بھی زندگی میں ہوتے ہیں کہ انسان بچ تو جاتا ہے مگر زندہ نہیں رہتا۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں واضح تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اذیت کی ایک لہر اس شخص کے چہرے پر پھیل گئی۔ حواس بحال ہونے پر اس نے غصے سے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ ہاتھ بڑھا کر نیچے پھینک دیا۔ سسکیوں کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی اور یہ آواز اس کی روح کو کسی تلوار کی طرح زخمی کر رہی تھی۔ بالآخر اس کی برداشت جواب دے گئی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، وہ چیخا۔ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر اس آواز سے بچنا چاہ رہا تھا، لیکن شاید کسی نے رونے کی قسم اٹھائی ہوئی تھی۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ پچھلے 3 سالوں میں ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا تھا جب اس آواز نے اس کا پیچھا چھوڑا ہو اور پھر ایک جھٹکے سے وہ اٹھا۔ اب اس کا رخ اس شفیق ہستی کے کمرے کی طرف تھا جس کی آغوش اسے سکون پہنچاتی تھی۔ اپنے مطلوبہ کمرے کے باہر پہنچنے کے بعد اس نے دروازے پر دستک دی۔ وہ جانتا تھا اندر وہ شفیق ہستی جاگ رہی ہوگی۔ آ جاؤ، دستک پر اندر سے آواز ابھری تھی۔ وہ جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سامنے وہ ہستی اپنے بستر پر بیٹھی سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی تھی۔ بی جان، وہ تڑپ کر ان کی طرف بڑھا۔ بی جان نے یاسین کو عقیدت سے چوم کر سائڈ ٹیبل پر رکھے اونچے طاق پر رکھا۔ شاہ بیٹا، تم سب خیریت تو ہے نا؟ بی جان کے چہرے پر پریشانی ابھری۔ روحان کی شخصیت میں ان دنوں اتنا وقار پیدا ہوا تھا کہ بی جان انہیں شاہ کے نام سے پکارنے لگی تھیں۔ وہ بی جان، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن آنسوؤں کا ایک گولا سا اس کے گلے میں اٹک گیا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر بی جان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ آج پھر کوئی برا خواب دیکھا کیا؟ بی جان پیار بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کے بالوں میں انگلیاں بھی پھیر رہی تھیں۔ جانے دو آنسو کیسے اس کی آنکھوں سے پھسل کر بی جان کی گود میں جذب ہو گئے۔ کوئی اتنا کیسے رو سکتا ہے بی جان؟ کیسے؟ وہ اذیت سے دو چار لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ بی جان نے اس کی بات پر ایک گہرا سانس لیا۔ کوئی 3 سالوں سے لگاتار رو رہا ہے بی جان۔ وہ ایک رات بھی چپ نہیں ہوا۔ کوئی اتنا کیسے رو سکتا ہے؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ چشمے یعقوب کی مانند ہیں برستی آنکھیں۔ بی جان کا کلیجہ جیسے اپنے بیٹے کی بات پر چھلنی سا ہو گیا تھا۔ کیا وہ شخص تھکتا نہیں بی جان؟ کہاں سے آتے ہیں اس کے پاس اتنے آنسو؟ وہ چپ کیوں نہیں ہوتا بی جان؟ کوئی اتنا کیسے رو سکتا ہے؟ روحان بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا۔ زخم گہرا دیا ہے تم نے بیٹا، اتنا گہرا زخم کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بی جان نے کہنے کے بعد اس کے سر پر پھونک ماری جیسے ساری بلائیں ٹالنا چاہتی ہوں۔ اسے کہہ دیں کہ وہ چپ کر جائے بی جان، چپ کر جائے، خدا کا واسطہ ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اور بی جان سن رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ یہی الفاظ دہراتا رہا اور پھر تھک ہار کر یا شاید اس سکون کے باعث جو اسے بی جان کی گود میں ملا تھا وہ ایک بار نیند کی آغوش میں جا چکا تھا۔ روحان نے بی جان کو بتایا تھا کہ اس نے ایک لڑکی کے کردار پر انگلی اٹھائی تھی اور اب اسے ڈھونڈ رہا تھا تاکہ اس سے معافی مانگ سکے۔ بی جان پوری بات تو نہیں جانتی تھی لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ ایک لڑکی کے کردار پر انگلی اٹھانا اسے زندہ درگور کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ میں دعا کروں گی میرے بچے کہ وہ لڑکی رونا بند کر دے۔ وہ جہاں بھی ہے اللہ اسے سب کچھ بھلا کر بہت ساری خوشیاں دے تاکہ تم بھی سکون سے جی سکو۔ بی جان نے جھک کر اس کی پیشانی پر پیار کیا تھا اور صدقے دل سے اس کے لیے دعا کی تھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ روحان لیپ ٹاپ کھولے اسکرین پر نظر آتے ڈاکٹر باسط سے بات کرنے میں مگن تھا۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا اسے سید حویلی آئے ہوئے۔ وہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھ رہا تھا۔ اس نے ڈاکٹر باسط کے ہر بیان، ہر لیکچر کو سنا تھا۔ اسے جو بھی الجھن ہوتی تھی وہ سب سے پہلے انہیں کال کرتا تھا اور ایک ایسی ہی الجھن لیے وہ آج بھی حاضر تھا۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جسے سمجھنے کے لیے ایک معلم کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ معلم جو صحیح علم رکھتا ہو، جس کا دل صاف ہو اور اللہ کی محبت سے لبریز ہو، اور روحان جبیل کو ڈاکٹر باسط سے بہتر معلم نہیں مل سکتا تھا۔ تخلیق انسان کس سے ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ایک مقام پر قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو نطفے مادہ منویہ سے پیدا کیا گیا، جبکہ ایک دوسرے مقام پر کہا گیا ہے کہ آدمی کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ کیا یہ دونوں آیات باہم متصادم نہیں؟ آپ سائنسی طور پر کیسے ثابت کریں گے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے؟ مجھے یہ چیز الجھا رہی ہے، آپ میری الجھن کو دور کریں۔
روحان کی بات سن کر ڈاکٹر باسط مسکرا دیے تھے اور پھر انہوں نے بولنا شروع کیا تھا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ قرآن کریم میں بنی نوع انسان کی حقیر ابتدا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اسے مادہ منویہ کے ایک قطرے سے پیدا کیا گیا۔ یہ بات متعدد آیات میں کہی گئی، جن میں سورہ قیامہ کی حسب ذیل آیات بھی شامل ہیں۔ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے؟ قرآن کریم متعدد مقامات پر اس بات کا ذکر بھی کرتا ہے کہ بنی نوع انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ حسب ذیل آیت میں بنی نوع انسان کی تخلیق اور ابتدا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگو اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ سورۃ الحج 22 آیت نمبر 5۔ اگر تم غور کرو تو دوسرے سوال کا جواب کہ انسان مٹی سے بنا ہے آسانی سے جان سکتے ہو۔ موجودہ دور میں ہمیں معلوم ہے کہ جسم انسانی کے عناصر یعنی کہ ایلیمنٹس جن سے مل کر انسانی جسم وجود میں آیا ہے سب کے سب کم یا زیادہ مقدار میں مٹی میں شامل ہیں۔ سو یہ اس آیت قرآن کی سائنسی توجہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ انسانی جسم ایک میٹر ہے اور میٹر یعنی مادے میں مٹی بھی شامل ہے۔ قرآن کی بعض آیات میں اگر یہ فرمایا گیا ہے کہ آدمی نطفے سے پیدا کیا گیا، جبکہ بعض اور آیات میں کہا گیا ہے کہ اسے مٹی سے پیدا کیا گیا، تو ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں۔ تضاد سے مراد تو ایسے بیانات ہیں جو باہم مختلف ہوں یا متصادم ہوں اور بیک وقت صحیح نہ ہوں۔ ڈاکٹر باسط خاموش ہوئے تھے۔ بعض مقامات پر قرآن کریم یہ بھی کہتا ہے کہ انسان کو پانی سے پیدا کیا گیا۔ مثال کے طور پر سورہ فرقان میں کہا گیا، اور وہی اللہ ہے جس نے آدمی کو پانی سے پیدا کیا۔ سورہ فرقان 25 آیت نمبر 54۔ اس سے کیا مراد ہوا؟ روحان پوچھ رہا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے؟ ڈاکٹر باسط نے نہایت ان ریلیٹڈ سوال کیا تھا۔ روحان سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اس وقت تو مجھے چائے پسند ہے، روحان نے اپنے سامنے رکھی چائے کے کپ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا فرض کیجئے میں یہ کہتا ہوں کہ چائے کا کپ تیار کرنے کے لیے پانی درکار ہے، لیکن اس کے لیے چائے کی پتی اور دودھ یا ملک پاؤڈر بھی درکار ہوتا ہے، تو کیا یہ دونوں بیانات متضاد ہیں؟ ڈاکٹر باسط پوچھ رہے تھے۔ نہیں، کیونکہ چائے ان ساری چیزوں سے مل کر بنتی ہے، آرجے نے جواب دیا تھا۔ تو میاں تم اپنے سوال کا جواب خود دے چکے ہو، کیونکہ پانی اور چائے کی پتی دونوں ہی چائے کی پیالی تیار کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ مزید برآں اگر میں مرچی چائے بنانا چاہوں تو اس میں چینی بھی ڈال سکتا ہوں۔ لہٰذا قرآن جب یہ کہتا ہے کہ انسان کو نطفے، مٹی اور پانی سے تخلیق کیا گیا، تو اس میں کوئی تضاد نہیں، بلکہ تینوں میں امتیاز قائم کیا گیا ہے۔ چیزوں میں امتیاز کا مطلب ایک ہی موضوع کے ایسے دو تصورات کے بارے میں بات کرنا جو باہم متصادم نہ ہوں۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے اور عادتاً جھوٹا ہے، تو یہ ایک متضاد بات ہوگی۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ آدمی دیانتدار، مہربان اور محبت کرنے والا ہے، تو یہ اس کی مختلف صفات میں امتیاز ظاہر کرنے والا ایک بیان ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی قرآنی آیت دوسری آیت کے متضاد نہیں ہے، بلکہ ساری آیتیں ایک دوسرے کے متصادم ہیں، جو مختلف جگہ پر انسانی جسم کی تخلیق کے مختلف عناصر کو بیان کرتی ہیں۔ سمجھ گئے میاں؟ وہ اب خوش دلی سے پوچھ رہے تھے۔ جی جی، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، روحان سرشار سا کہہ رہا تھا۔ اس کی ایک اور الجھن دور ہو گئی تھی۔ اس کے دل نے اس پل شدت سے خواہش کی تھی کہ وہ ڈاکٹر باسط کی طرح علم والا بن جائے۔ وہ ایسا ہی ایک عام سا دن تھا۔ روحان لاؤنج میں ٹی وی لگائے خبریں سن رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ روحان کو اپنے باپ کی طرح نہ تو سیاست پڑھنے میں دلچسپی تھی اور نہ ہی ضیاء جمیل کی طرح معاشیات میں۔ حشام نے بھی دونوں سے الگ انگریزی ادب کو چنا تھا اور روحان بھی جینیٹکس میں ایم فل کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس وقت مختلف یونیورسٹیوں میں داخلے کے لیے اپلائی کر رہا تھا جب ٹی وی پر چلنے والی خبر نے دھماکہ کیا تھا۔ لیپ ٹاپ پر پھسلتی انگلیاں کام کر رکی تھیں۔ ٹی وی پر اینکر کسی لڑکی کی خودکشی کی خبر دے رہی تھی۔ محترمہ ام حانم اس دارالامان میں کچھ دن پہلے آئی تھیں۔ ان کا چہرہ جھلسا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کسی لڑکے نے ان کے چہرے پر تیزاب پھینک کر مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن خوش قسمتی سے وہ بچ گئیں۔ لیکن بدقسمتی کہ ان کا چہرہ جھلس گیا۔ کل رات دارالامان کے ایک کمرے میں پنکھے سے لٹک کر ام حانم نے خودکشی کر لی۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، پولیس تفتیش و تحقیق کے لیے یہاں پہنچ چکی ہے۔ اینکر کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، لیکن روحان کو حویلی کی عمارت اپنے سر پر گرتی محسوس ہو رہی تھی۔
خانم اس کے لب پھڑپڑا رہے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا تھا اور سامنے رکھے میز سے گاڑی کی چابی اٹھائی تھی۔ روحان کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ معاف ہوتے دماغ کے ساتھ گھر سے باہر نکلا تھا۔ شاہ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ بی جان لان میں مالی کے سر پر کھڑی اچھے سے پودوں کی کانٹ چھانٹ کروا رہی تھی۔ روحان کو جاتے دیکھا تو آواز دی لیکن وہ سن کہاں رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا گاڑی لے کر حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ کیا آپ لوگ بتائیں گے یہاں کیا ہوا تھا؟ وہ کانپتے وجود کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ روحان اس دارالامان میں پہنچ چکا تھا۔ پولیس انسپکٹر جانتا تھا کہ وہ سید جبیل کا بیٹا تھا۔ اسے اندر جانے دیا گیا تھا۔ خانم کو دفنا دیا گیا تھا۔ روحان کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہاں پر کوئی بھی شخص خانم کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا۔ وہ کچھ دن پہلے وہاں آئی تھی۔ کیا وہ لڑکی یہی تھی؟ روحان نے موبائل سے تصویر نکال کر اس لڑکی کے سامنے کی تھی جس کے ساتھ خانم ٹھہری تھی۔ پتہ نہیں جی، جب وہ یہاں آئی تو اس کا چہرہ جلا ہوا تھا۔ شاید وہ پہلے ایسی ہی ہو، لڑکی نے عام سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ کسی کو بھی مرنے والی لڑکی کے نام کے سوا کچھ معلوم نہیں تھا۔ روحان کو اپنے سامنے ہر منظر دھندلا محسوس ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی پھیل گئی تھی۔ اس نے اپنے دل کو دھاڑے مارتے پایا تھا۔ وہ وہاں کے ایک ملازم کے ساتھ قبرستان آیا تھا۔ تازہ قبر، نم مٹی، تازہ پھول۔ خانم، وہ پوری قوت سے چلایا تھا۔ تم ایسے نہیں مر سکتی۔ میرے ساتھ ایک بار پھر اتنا بڑا ظلم نہیں ہو سکتا۔ وہ رو دیا تھا۔ ان 3 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جب اس نے خانم کو نہ سوچا ہو۔ وہ اس کی سوچوں میں رچ بس گئی تھی۔ جانے وہ اس قبرستان میں بیٹھا کتنی دیر تک روتا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے حواس کھو رہا تھا اور پھر اس نے سب ختم ہوتے محسوس کیا تھا، اپنا آپ بھی۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ روحان پتھر کا ہو چکا تھا۔ مسکراہٹ اس کے لبوں سے چھن گئی تھی۔ سید حویلی کے لوگ اس کی حالت پر کڑنے لگے تھے۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی تھی اور اس خاموشی میں ارتعاش اس کے فون پر ہونے والی بیل سے پیدا ہوا تھا۔ مدیحہ کا فون تھا۔ وہ رخصت ہو کر اپنے گھر جا چکی تھی۔ اس نے پتہ نہیں کیا سوچ کر فون اٹھا لیا تھا۔ کیسے ہیں بھائی آپ؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ تم کیسی ہو گڑیا؟ روحان نے اپنے لہجے کو بشاش بنانے کی کوشش کی تھی جو کہ ناکام رہی تھی۔ خانم کی موت کا یقین کرنا دنیا میں سب سے مشکل کام تھا۔ جی بھائی میں ٹھیک ہوں، مدیحہ جیسے زبردستی مسکرائی تھی۔ تم انتہائی ذلیل اور گھٹیا عورت، تمہیں میں آج نہیں چھوڑوں گا۔ فون سے آواز ابھری تھی۔ یہ مدیحہ کے شوہر فرقان کی آواز تھی۔ روحان اچھے سے پہچانتا تھا اس آواز کو۔ اچانک مدیحہ کے چیخنے کی آواز ابھری تھی اور پھر فون بند ہو گیا تھا۔ ہیلو ہیلو مدیحہ، کیا تم ٹھیک ہو؟ روحان ایک دم کھڑا ہوا تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا جیسے فرقان نے مدیحہ کو مارا تھا۔ وہ کچھ دیر پریشانی سے کمرے میں ٹہلتا رہا۔ وہ بار بار مدیحہ کا نمبر ملا رہا تھا جو بند جا رہا تھا۔ کچھ سوچنے کے بعد پھر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ مدیحہ کا سسرال ملتان میں تھا۔ وہ اس کے سسرال پہنچ گیا تھا۔ مدیحہ کہاں ہے؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا تھا جو روحان کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ وہ ملازمہ بری طرح سے ہکلا رہی تھی۔ مدیحہ، وہ اب آوازیں دے رہا تھا۔ وہ جی اپنے کمرے میں ہے۔ ملازمہ نے اوپر کمرے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا اس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ لائٹ جلانے پر مدیحہ کی حالت دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ وہ نیچے قالین پر بے سود پڑی تھی۔ پیشانی اور ہونٹ سے خون نکل رہا تھا۔ مدیحہ گڑیا، کیا ہوا تمہیں؟ اٹھو۔ روحان اس کی جانب بڑھا تھا۔ ہائی وے پر جہاز کے پہیوں سے رگڑ کھانے کی آواز ابھری تھی۔ وہ غنودگی کی حالت سے ایک دم بیدار ہوا تھا۔ چہرے کا رخ موڑ کر جہاز کے شیشے سے باہر دیکھا تھا۔ جہاز لینڈ کر چکا تھا۔ وہ لندن پہنچ چکا تھا۔ جہاز کے شیشے پر ہلکی ہلکی بارش کی بوندوں نے باہر کے منظر کو دھندلا دیا تھا۔ روحان کا یہاں کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تھا۔ وہ اپنی آگے کی پڑھائی کے لیے یہاں آیا تھا۔ وقت کیسے سے رکھتا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ سب کی یادیں لیے لندن آ گیا تھا اور اپنے ساتھ بہت سی اداسیاں لایا تھا۔ جہاز اب پارکنگ اسٹینڈ ٹیوب سے جا لگا تھا۔ روحان نے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی تھی۔ اس نے خانم کی خوشبو کو اپنے آس پاس محسوس کیا تھا۔ محبت زاد ہے مجھ میں، کوئی فرہاد ہے مجھ میں، نہیں ویران اندر سے، جو ہر دم ساتھ رہتا ہے، میرا ہمزاد ہے مجھ میں خود سے کٹ نہیں سکتا، میری بنیاد ہے مجھ میں، اگرچہ میں قفس میں ہوں، کوئی آزاد ہے مجھ میں، جو مجھ کو صید رکھتا ہے، عجیب صیاد ہے مجھ میں، ضمیر زندہ کی صورت، میرا استاد ہے مجھ میں، نہیں اب میں نہیں ساحر کہ وہ آباد ہے مجھ میں۔ پارکنگ اسٹینڈ پر لگی ٹیوب سے مسافر
جہاز سے ٹرمینل پر اتر رہے تھے۔ روحان بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ٹرمینل سے لاؤنج کی طرف بڑھا۔ لاؤنج میں کاغذات کی کارروائی کے بعد وہ لاؤنج سے باہر نکلا تھا۔ پتھر سے بنے فرش گیلے ہو گئے تھے۔ خوبصورت مدہوش اور ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا تھا۔ سبیل اسے لینے آنے والا تھا مگر ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ وہ ویٹنگ ایریا میں رکھے پتھر کے بینچوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا تھا۔ کندھے پر لٹکے بیگ اور ایک سوٹ کیس کے علاوہ وہ کچھ نہیں لایا تھا۔ پتھر کے بینچ پر بیٹھنے کے بعد روحان نے ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا۔ وقت نے اس منظر کو قید کیا تھا۔ وقت یہ منظر پہلے بھی دہرا چکا تھا۔ پنجاب یونیورسٹی میں لکڑی کے بینچ پر چہرہ آسمان کی طرف کیے وہ خلاؤں میں جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ بارش کی بوندوں نے روحان کے چہرے کو چھوا تو وہ اس لڑکی کے شہر سے باہر نکلا تھا۔ کچھ من چلے لڑکے لڑکیوں کو اس نے بارش میں بھیگتے دیکھا تھا۔ وہ خود بھی تو بھیگ رہا تھا۔ وہ اپنا باطن جل تھل کرنا چاہتا تھا جو صدیوں سے کسی آگ کی بھٹی میں جل رہا تھا، لیکن اندر جلتی آگ کو بجھانا بارش کے بس میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ بس ظاہر کو بھگا سکتی ہے۔ بھڑکتے شعلوں کو کس نے دیکھا ہے؟ کتنا کچھ بدل گیا تھا، وہ کتنا کچھ بدل کر آیا تھا۔ روحان نے بینچ کے پچھلے حصے سے کمر ٹکائی اور آنکھیں موند لیں۔ دور کہیں ہر چیز گٹ مٹ ہونے لگی تھی۔ روحان نے اپنے آپ کو اس قبرستان میں پایا تھا جہاں وہ ام حانم کی قبر پر پاگلوں کی طرح رویا تھا۔ اسے ابھی قدرت کے فیصلوں کی اتنی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اسے ابھی یہ سفر طے کرنا تھا۔ جدائی کی آگ کو سینے میں لے کر جو سفر طے کیا جاتا ہے وہ مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ پیروں میں آبلے پڑ جاتے ہیں۔ خاردار جھاڑیوں سے جو راستے پر اگی ہوتی ہیں پاؤں لہولہان ہو جاتے ہیں، لیکن منزل کا نشہ انسان کو رکنے نہیں دیتا۔ کئی دور اس کے دل میں بھی ایک موہوم سی امید باقی تھی، اس طاہرہ کے مل جانے کی امید، کہیں اچانک نظر آ جانے کی خواہش۔ اور خواہشات کو پورا ہونے میں وقت درکار ہوتا ہے۔ ایک لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے اور روحان نے سفر کا آغاز کر دیا تھا۔ اس روز اسے قبرستان سے ملازم اٹھا کر لائے تھے اور اگلے دن تک بے ہوش رہا تھا۔ تیز بخار سے اس کا جسم پھنک رہا تھا۔ یا اللہ، میرے بچے کو صحت و تندرستی عطا کر۔ بی جان اسے پانی کی ٹھنڈی پٹیاں کرتے ہوئے دعائیں کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا تھا۔ دھیرے دھیرے رات کے کسی پہر میں اس کا بخار زور توڑ گیا تھا، لیکن جب اس کی آنکھ کھلی تو روحان کو اپنے دل کے بین کرنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ آنکھوں میں نمی گھل گئی تھی۔ وہ اسے کتنا چاہتا تھا یہ آج پتہ چلا تھا۔ دنیا میں کسی مرد نے کسی عورت سے اتنی محبت نہیں کی ہوگی جتنی روحان بن حیدر جبیل نے ام حانم سے کی تھی۔ اسے تو خود اپنی محبت کی شدت کا اندازہ نہیں تھا۔ حوصلہ رکھو میاں، قدرت کے فیصلوں میں چھپی مصلحت ہم نہیں جانتے، یہ بس خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ تم خود کو مضبوط بناؤ، تمہیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے، اور یاد رکھنا اس مشکل سفر میں تمہاری محبت ہی تمہاری طاقت بنے گی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ ڈاکٹر باسط کی بات سن کر وہ مسکرا دیا تھا۔ وقت بہت بڑا کھلاڑی ہے، وقت سے زیادہ شاطر کوئی نہیں، یہ انسان کو توڑنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا۔ جب ایک انسان وقت و حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، وقت اس پر حالات کی ایسی کاری ضربیں لگاتا ہے کہ انسان بلبلا کر رہ جاتا ہے۔ وقت نے روحان کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ کیا تھا۔ اس کی جان سے پیاری اکلوتی بہن کو اس کے شوہر نے بری طرح سے مارا تھا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے۔ روحان غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے کر آیا تھا۔ مدیحہ کے زخموں پر جگہ جگہ پٹیاں کی گئی تھیں، اور پٹیوں میں جکڑے اس کے وجود کو دیکھ کر روحان کا دل کر رہا تھا کہ وہ سب کو آگ لگا دے، لیکن وہ مدیحہ کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اس سے تفصیل سے بات کر سکے۔ 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے اس کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی تھی۔ مدیحہ کی آنکھیں سوجن کا شکار تھیں، وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ میڈیکل کی طالبہ ہونے کے باوجود مدیحہ اپنا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ جبیل خاندان سے تھی اور اس خاندان میں موجود تمام نفوس کی طرح وہ بھی بہت پیاری تھی۔ بیڈ پر پڑا وہ وجود کہیں سے بھی روحان کو مدیحہ جبیل کا نہیں لگا تھا۔ بھائی، مدیحہ نے اسے پہچاننے کے بعد پکارا تھا۔ کیا ہوا گڑیا، رو کیوں رہی ہو، اور یہ سب کیا ہوا ہے؟ روحان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا تھا۔
وہ بری طرح ہچکیوں سے رو رہی تھی، اس کا نازک وجود کانپ رہا تھا۔ روحان کو اپنا دل کٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے تو آج تک گھر میں کسی کو مدیحہ کو ڈانٹنے تک نہیں دیا، اور کہاں اب اسے جانوروں کی طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ تو، اور رونا بند کرو، روحان نے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ بھائی مجھے وہاں نہیں جانا، وہ فرقان، وہ اچھے انسان نہیں ہیں، انہوں نے مجھ پر الزام لگایا اور مجھے روز مارتے ہیں۔ وہ مجھے بد کردار کہتے ہیں۔ مدیحہ کی باتیں سن کر روحان کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا تھا۔ اس کے چہرے کی رگیں تن گئی تھیں، غصے کی شدید لہر اس کے پورے جسم میں پھیل گئی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ مدیحہ جس ادارے میں پڑھتی تھی وہاں اس کا ایک کلاس فیلو تھا، ارحم نام کا، جو اسے بہت پسند کرتا تھا اور کتنی بار اپنی پسندیدگی کا اظہار کر چکا تھا۔ پسند تو مدیحہ بھی اسے کرتی تھی، لیکن اس نے کبھی اقرار نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے خاندان کو جانتی تھی، وہ جانتی تھی اس کی شادی اس کے بڑے بابا اور چھوٹے بابا سائیں کی مرضی سے ہوگی۔ اس سے پہلے اس پسند کو اظہار کا موقع ملتا، آنن فانن اس کا رشتہ پکا ہوا اور نکاح ہو گیا۔ وہ کتنے دن یونیورسٹی نہیں گئی۔ کیا ہوا مدیحہ، تم ٹھیک ہو؟ اتنے دنوں سے یونیورسٹی نہیں آئی۔ ارحم کا میسج پڑھ کر اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ ان کی کبھی فون پر بات نہیں ہوئی تھی۔ ارحم کا پہلی دفعہ میسج آیا تھا، میرا نکاح ہو چکا ہے، مجھے اب تنگ مت کرنا۔ وہ اسے جواب دے چکی تھی، ایسا نہیں ہو سکتا، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، تم کسی اور سے کیسے شادی کر سکتی ہو؟ اس کے سوالوں سے تنگ آ کر وہ فون بند کر چکی تھی، اور پھر وہی ہوا جس کا کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آج ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے مرنے کی خبر ملی تھی۔ دکھ اتنا بڑا تھا کہ مدیحہ اپنا دکھ بھول گئی تھی، اور پھر ایک دن لڑکے والوں کی طرف سے زور دینے پر اس کی رخصتی کر دی گئی۔ اسی رات جب فرقان کمرے میں آیا تو مدیحہ بیڈ پر نہیں تھی، یقیناً وہ واش روم میں تھی، البتہ اس کا موبائل بیڈ پر پڑا ہوا تھا جو کب سے رنگ کر رہا تھا۔ فرقان نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا تھا۔ کہاں مصروف ہو تم مدیحہ، بات کیوں نہیں کرتی ہو؟ میں جانتا ہوں تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، پھر تم نے کسی اور سے شادی کیوں کی؟ میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجنے لگا ہوں، ارحم نان سٹاپ بول رہا تھا۔ کسی لڑکے کے منہ سے اس طرح کی باتیں سن کر فرقان کا پارا ہائی ہوا تھا۔ اس نے موبائل کو غصے سے دیوار میں دے مارا۔ کچھ ٹوٹنے کی آواز سن کر مدیحہ باہر نکلی تھی۔ وہ اپنے کپڑے بدل چکی تھی، مسلسل بھاری کپڑوں میں بیٹھنے کی وجہ سے اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ رات کے 3:30 کا وقت تھا، وہ اب آیا تھا۔ مدیحہ نے حیرت سے پہلے فرقان اور پھر موبائل کو دیکھا جو کئی ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا۔ مدیحہ کو اپنی ٹانگوں کی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ سید فرقان اور کچھ نہیں بلکہ ایک پڑھا لکھا جاہل تھا۔ وہ غصے سے پھنکارتا مدیحہ کی طرف بڑھا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی فرقان نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ وہ نیچے گری تھی۔ مدیحہ کے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ بدذات عورت، تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اب منہ سے غلاظت پک رہا تھا۔ اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں تھا، سال ہونے والا تھا۔ وہ ایسے ہی فرقان کے تشدد کا نشانہ بنی تھی۔ وہ کہتی تو کس سے کہتی؟ بی جان نے رخصتی کے وقت کہا تھا کہ اب اس کا سب کچھ فرقان ہی ہے، وہ تمہارا محافظ ہے، لیکن یہاں تو وہ اس کے لیے موت کا فرشتہ بن کر آیا تھا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ آج روحان نے فون پر سب سن لیا، ورنہ مزید کچھ دنوں میں وہ مر ہی جاتی۔ اپنی بہن کے منہ سے دل دہلا دینے والی باتیں سن کر روحان کے پورے جسم میں اذیت کی لہر پھیل گئی تھی۔ بھائی مجھے فرقان کے ساتھ نہیں رہنا، وہ بہت برا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ رو رو کر بتا رہی تھی۔ تم فکر نہ کرو، میں کرتا ہوں اس کا علاج۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا تھا۔ بھائی وہ بہت خطرناک ہے، وہ آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ تم فکر نہ کرو اور پرسکون ہو جاؤ، اب سب ٹھیک ہوگا۔ اس سے پہلے وہ دروازے تک پہنچتا فرقان اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، لیکن وہ خود پر قابو پا چکا تھا۔ یہاں کیوں لائے ہو اسے؟ لیڈی ڈاکٹر گھر آ جاتی، فرقان غصے سے بولا تھا۔ اس کی بات سن کر روحان کا دماغ گھوما۔ یہ کیا کیا ہے تم نے میری بہن کے ساتھ؟ روحان غصے سے سرخ آنکھیں لیے دھاڑا تھا۔ اس نے خود پر ضبط رکھنے کے لیے مٹھیاں بھینچ رکھی تھیں۔ کچھ نہیں کیا میں نے، یہ تمہاری بہن، دیکھ رہے ہو اسے، چکر چلاتی ہے دوسرے لڑکوں سے، بد کردار ہے یہ۔ فرقان کے لہجے میں حقارت تھی۔ ایک پل کے لیے روحان سن ہوا تھا۔ بد کردار ہو تم مس ام خانم، بد کردار ہو تم۔
اس کے اپنے الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے تھے۔ آج پتہ چلا تھا اسے یہ الفاظ سننا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے الفاظ وقت نے آج اسے لوٹائے تھے۔ یہ ایک پل تھا، اگلے ہی پل وہ فرقان کی طرف بڑھا تھا اور ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر رسید کیا تھا۔ شاباش! تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ باتیں کہنے کی؟ تم جانتے بھی ہو وہ تمہاری بیوی ہے اور تم اس پر ہی کیچڑ اچھال رہے ہو۔ روحان کا گھونسا کھا کر فرقان لڑکھڑایا تھا۔ میں جانتا ہوں وہ میری بیوی ہے، لیکن تم شاید بھول گئے ہو۔ وہ میری ہے، میں جو چاہے کروں اور یہ ہمارا آپس کا مسئلہ ہے۔ حواس بحال ہونے پر فرقان چیخا تھا۔ مدیحہ تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری غلام نہیں جو تم جو چاہے سلوک کرو۔ روحان کو غصہ آ رہا تھا۔ ایسی گھٹیا اور بد کردار بیوی اسی قابل ہے۔ اس سے پہلے فرقان مزید کچھ کہتا، روحان نے اسے پکڑ لیا تھا اور اب وہ اسے بری طرح پیٹ رہا تھا۔ نکاہت کی وجہ سے مدیحہ کی چیخ بھی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اترنا چاہتی تھی لیکن ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی۔ میرا ایمان اور عقیدہ بدلا ہے، میری فطرت بدلی ہے، میرا رخ اللہ کی طرف مڑا ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں لڑنا بھول گیا ہوں۔ میں تم جیسے گھٹیا لوگوں کے لیے آج بھی عارضی ہوں۔ اگر تم نے دوبارہ کسی لڑکی کو چھوا یا اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ دبی دبی آواز میں چیخا تھا۔ کمرے میں رکھی چیزوں سے ان کے ٹکرانے کے باعث نیچے گر کر آوازیں ابھری تھیں، جسے سن کر نرسیں اور ڈاکٹر کمرے میں آئے تھے۔ دونوں کو مشکل سے چھڑوایا گیا تھا۔ دونوں بری طرح سے ہانپ رہے تھے۔ فرقان جو اپنے آپ کو شیر سمجھتا تھا، روحان سے اچھی خاصی دھلائی کروانے کے بعد اب صدمے میں تھا۔ وہ گھور گھور کر مدیحہ کو دیکھ رہا تھا۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ ہسپتال ہے؟ جائیں یہاں سے، ڈاکٹر نے فرقان کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ وہ غصے سے سب کو دیکھتا چلا گیا تھا۔ تم نے اس پر ہاتھ کیوں اٹھایا روحان؟ تم جانتے ہو وہ تمہارا بہنوئی ہے۔ ڈیڈ، وہ جاہل آدمی انسان کہلانے کے لائق نہیں، روحان نے دو بدو جواب دیا تھا۔ جو بھی ہے مسئلہ، جو بھی تھا بیٹھ کر سلجھایا جا سکتا تھا، ضیاء جبیل نے کہا تھا۔ بڑے ڈیڈ، اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے۔ مدیحہ اس جانور کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ بہتر یہی ہوگا کہ فرقان اسے طلاق دے۔ وہ آرام سے اپنی بات کہہ چکا تھا، لیکن اس کی اس بات نے سید حویلی کی بنیادوں کو ہلا دیا تھا۔ بی جان نے دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شاہ بیٹا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بی جان نے کہا تھا، یہ میرا نہیں مدیحہ کا فیصلہ ہے اور میں اس کا ہر قیمت پر ساتھ دوں گا۔ میں اسے مرنے کے لیے اس جانور کے حوالے نہیں کر سکتا۔ لیکن اس خاندان میں کبھی کسی نے طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا اور تم کتنی آسانی سے یہ سب کہہ رہے ہو۔ ضروری نہیں جو پہلے نہ ہوا ہو وہ اب بھی نہ ہو۔ آپ لوگوں کو اپنی اکلوتی بیٹی پیاری ہے، یہ پھر اس حویلی کی روایات۔ روحان نے کاری ضرب لگائی تھی۔ وہ بنا ان کا جواب سنے باہر نکل گیا تھا۔ جو بات 7 سالوں پہلے اسے سمجھ نہیں آئی تھی، آج آ گئی تھی۔ خانم نے تو طلاق کی بات سمجھانے کے لیے اتفاقاً اس کی بہن کا نام لیا تھا، لیکن جب آج اس پہ گزری تو وہ جان گیا تھا کہ اللہ نے طلاق کو کیوں رکھا ہے۔ تم ٹھیک تھی خانم، تم ہر بات میں ٹھیک تھی، جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ مجھ پر گزری تو میں نے اللہ کو جانا۔ آج جب اتنا کچھ دیکھا تو دل پھٹ سا گیا۔ جو باتیں مجھے آج سمجھ آئیں وہ تم سالوں پہلے جان گئی تھی۔ تم اللہ کے احکام کو مجھ سے پہلے سمجھ گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں نم آنکھیں لیے اس کی تصویر سے مخاطب تھا۔ وہ روحان بن حیدر جبیل ہی کیا جو اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائے یا پھر ظلم کے خلاف نہ بولے۔ حشام کو جب پتہ چلا تھا تو اس نے بھی روحان کی حمایت کی تھی اور روحان نے کر دکھایا تھا۔ فرقان نے مدیحہ کو طلاق دے دی تھی۔ آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ مدیحہ اس کے سامنے رو پڑی تھی۔ پگلی گڑیا، یہ میرا احسان نہیں بلکہ میرا فرض تھا اور میں نے اپنا فرض نبھایا ہے۔ وہ مسکرایا تھا تو مدیحہ بھی مسکرا دی تھی۔ اس کے زخم آہستہ آہستہ مندمل ہو رہے تھے۔ ہاتھ ہولا رکھنا تھا روحان، غلام دین بتا رہا تھا، تم نے فرقان کے جبڑے ہلا دیے۔ حشام کی بات سن کر روحان بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ شکر کرو شامو کاکا کہ وہ بچ گیا، اس کا میں وہ علاج کرتا کہ ساری عمر کسی لڑکی کو ہاتھ لگانا تو درکنار دیکھتا بھی نہیں۔ روحان کو واقعی بہت غصہ تھا اس پر۔ لندن کب جا رہے ہو؟ حشام نے پوچھا تھا۔ اسے پتا تھا روحان کا یونیورسٹی آف لندن میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ ابھی ایک اور کام باقی ہے، پھر کچھ دنوں تک جاؤں گا، روحان نے رازدارانہ لہجے میں کہا تھا۔
مجھے ارحم پسند آ گیا ہے، میں بہت جلد ڈیڈ سے بات کروں گا، وہ پرسکون سا کہہ رہا تھا۔ مدیحہ تو اس کی بات سن کر ہمنک بنی اسے تک رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ آج ہی مل کر آیا ہوں اسے، تم سے محبت کرتا ہے، خوش رکھے گا۔ روحان کی بات سن کر مدیحہ سٹ پٹائی تھی۔ نہیں بھائی، مرد ذات سے یقین اٹھ گیا ہے، میں اب اکیلے جینا چاہتی ہوں اور اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کرنا چاہتی ہوں۔ میری ڈاکٹری کا آخری سال ہے، میں ڈاکٹر بن کر انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، مدیحہ اداس لہجے میں کہہ رہی تھی۔ روحان کو ہانم یاد آئی تھی، اس نے جو ہانم کے ساتھ کیا تھا، کیا وہ کسی پر یقین کر سکتی تھی؟ نہیں، اور شاید کسی لڑکے کو انکار کرنے کی وجہ سے اس نے ہانم کا چہرہ جلا دیا ہوگا۔ یہ خیال اتنا تکلیف دہ تھا کہ وہ آنکھیں بند کر گیا تھا، اسے اپنا دل کو رلاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اپنے اندر سے دل کے رونے اور چیخنے کی آوازیں صاف سنائی دیتی تھیں۔ چلو ٹھیک ہے، جتنا وقت چاہے لے لو، لیکن تمہارا فیصلہ ارحم کے حق میں ہونا چاہیے، وہ تمہارے انتظار میں ہے۔ روحان نے اس کا گال تھپ تھپایا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مدیحہ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھے۔ وہ جو بچھڑا تو یہ رمز بھی اس سے سمجھائے، روح ایسے نکلتی ہے، لوگ یوں مرا کرتے ہیں۔ مدیحہ کی عدت پوری ہونے کے بعد وہ لوگ منگنی کے لیے آئیں گے، مجھے امید ہے آپ ڈیڈ اور بڑے ڈیڈ دونوں کو سمجھا لیں گی۔ روحان بی جان کا ہاتھ پکڑے انہیں بتا رہا تھا۔ روحان کے لہجے میں نرمی تھی، بی جان حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ لڑکا پل پل میں رنگ بدلتا تھا، کبھی اتنا غصہ کہ سب کچھ تہس نہس کر دے اور کبھی بے حد شفیق۔ تم اتنے بڑے کب سے ہو گئے ہو؟ بی جان نے اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے پوچھا۔ ابھی 3 سال پہلے کی تو بات تھی، وہ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کیا کرتا تھا، گٹار کندھے پر لٹکائے سیٹی بجاتا وہ آس پاس کے لوگوں کو رک کر دیکھنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہ تب بھی لوگوں کو شوق کر دیتا تھا اور آج بھی ٹھٹکنے پر مجبور۔ وہ کیا تھا؟ بی جان بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ وقت اور حالات انسان کو بہت جلد سب سمجھا دیتے ہیں بی جان، اور مجھے افسوس ہے میرے معاملے میں وقت نے تھوڑی دیر کر دی، وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ خوش رہو، سلامت رہو، آمین۔ بی جان نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے سد کے دل سے دعا دی تھی۔ ماموں جلدی واپس آنا، آپ کے لیے ممانی بھی ڈھونڈنی ہے، مقدس آپی کے بیٹے ریان نے اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سب لوگ ایئرپورٹ پر موجود تھے، روحان لندن جا رہا تھا، سید جبیل نے اسے زور سے گلے لگایا تھا۔ روحان کو بہت سکون ملا تھا، سب بہت خوش تھے اور ساتھ ہی اداس بھی۔ ممانی آپ کے ماموں نے ڈھونڈ لی ہے، دعا کرو بس وہ ماموں کو مل جائے، مقدس آپی نے ریان کو سمجھایا تھا۔ ریلی ریلی ماموں، پہلے نہیں بتایا آپ نے؟ ریان شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ روحان بس مسکرا دیا، وہ عجیب کشمکش کا شکار تھا، کبھی کبھی وہ مان لیتا تھا کہ ہانم مر چکی ہے اور کبھی کبھی دل بغاوت کر جاتا تھا۔ وہ مجھے ملے نہ ملے، وہ یہاں بستی ہے اور یہیں رہے گی۔ روحان نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے مقدس آپی کی بات کا جواب دیا تھا، وہ اس بات میں سر ہلا گئی تھیں۔ ایک بہت بڑی دنیا جس میں روشنی کم اور اندھیرا زیادہ ہے تمہارے انتظار میں ہے، یہ ایک نیا سفر ہے۔ النور انٹرنیشنل مسلم اسکول کو تم نے سنبھالنا ہے اور پہلے اس قابل بننا ہے کہ تم النور کی رہنمائی کر سکو۔ ڈاکٹر باسط نے اسے کندھوں سے پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ ان کا لندن میں ایک انٹرنیشنل اسلامک اسکول تھا جس کا نام النور تھا، جہاں نئے مسلمان ہونے والے لوگوں کے لیے رہنے کی جگہ تھی جنہیں ان کے خاندان قبول نہیں کرتے تھے۔ مسلمان بچوں کی تعلیم و تربیت کی جاتی تھی اور ہر ویکینڈ پر النور میں بہت بڑا اجلاس ہوتا تھا جس میں نان مسلم اور ملحد لوگوں کے اسلام پر اعتراض اور مختلف سوالات کے جواب دیے جاتے تھے۔ اس اجلاس میں دنیا کے بہترین مسلم اسکالرز اپنا لیکچر دیتے تھے۔ انشاءاللہ، روحان نے گہرے یقین سے کہا تھا۔ خیر سے جاؤ اور کامیاب لوٹو، مقدس آپی نے اسے دعا دی تھی۔ پاکستان میں بھی موسم ابر آلود تھا، اس کی فلائٹ میں بس 15 منٹ باقی تھے۔ اپنے غصے پر قابو کرنا سیکھو، غصہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے۔ جانتا ہوں ابھی تم سیکھنے کے مراحل میں ہو، لیکن تم سب سے الگ، سب سے خاص ہو۔ جاؤ برخوردار، جاؤ اور فتح کر لو، تمہارا سب سے بڑا ہتھیار محبت ہے۔ ڈاکٹر باسط نے اسے گلے لگایا اور وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیا۔ اس سے پہلے کہ بارش تیز ہو ہمیں نکلنا چاہیے، ضیاء جبیل نے کہا تھا۔ وہ سب اپنی گاڑیوں کی طرف، جبکہ روحان اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔
सॉरी आरजे, मैं थोड़ा लेट हो गया, कोर्ट में कुछ काम था। सबील ने उसे पहचान लिया था, वो बारिश में बैठा भीग रहा था। रोहान ने उसके ऊपर छाता किया था, जो गहरी सोच में गर्क था, उसकी आंखें बंद थीं। आरजे? सबील ने उसे कंधे से पकड़कर हिलाया। वो चौंक कर माजी से हाल में वापस आया था। हाँ, वो लंदन पहुंच चुका था। सॉरी, आंख लग गई थी शायद। रोहान उठकर सबील के गले मिला था, जिसे वो सालों बाद मिल रहा था। कमाल है भाई, इतनी तेज बारिश में जो इंसान के चेहरे को छू रही हो, और बर्फ जमा देने वाली ठंड में तुम्हें नींद कैसे आ गई? सबील ने पूछा था। मेरा ताल्लुक मोहब्बत के कबीले से है, और मोहब्बत करने वालों को आसपास की दुनिया की कोई खबर नहीं होती। रोहान फीकी सी हंसी हंस दिया था। ग्रेट, तो मिस्टर मोहब्बत के देवता घर चलें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी मोहब्बत की देवियां तुम्हें किसी और दुनिया में पहुंचे हुए देखकर काफी देर से हैरत से तुम्हें तक रही हैं। ऐसा ना हो कि मोहब्बत का देवता उन्हें पसंद आ जाए और फिर मुश्किल हो जाए। सबील की बात सुनकर रोहान ने हैरत से इर्द गिर्द देखा था। पत्थर के बेंचों पर छाता लिए उसे कुछ लड़कियां नजर आई थीं, जो उसे ही घूर रही थीं। लाहौल वाला कुवत, रोहान बुड़बुड़ाया था। इस बात पर दोनों का कहका उभरा था, और वो दोनों हंसते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ गए थे। जब वो दोनों घर पहुंचे तो बारिश काफी तेज हो चुकी थी। रोहान गौर से उस टाउन को देख रहा था, जिसके पहली लाइन को छोड़कर दूसरी लाइन में सबील का घर था। सबील उसके मामू का बेटा था, जो यहाँ लंदन में लॉ की पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अब शहर की सिटी अदालत में प्रैक्टिस कर रहा था। रोहान यहाँ एमबीए का एक साल मुकम्मल करने के बाद आया था, जब वो जिंदगी से भरपूर था और जल्द ही अपनी गली यानी लाइन में अपनी खूबसूरत आवाज़ की वजह से मशहूर हो गया था। कुछ भी तो नहीं बदला था, लंदन वैसा का वैसा था, लेकिन वो बदल गया था, सर था पैर। अब एक उदासी उसके इर्द गिर्द बिखरने लगी थी। सबील ने गाड़ी घर के अंदर पोर्च में दाखिल की। मोहब्बत के देवता, आपका शाही दरबार आ चुका, उतर जाएं। सबील की बात पर वो मुस्कुरा दिया था और फिर अपने बैग को उठाकर गाड़ी से बाहर निकला। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकला, उसे अपना खून जमता हुआ महसूस हुआ था। गाड़ी में हीटर लगा था, उसे ज्यादा ठंड महसूस नहीं हुई थी। उसके कपड़े भीगे हुए थे और अब ठंड का एहसास हुआ था। चलें? सबीर चाबी को उंगली पर घुमाते हुए पूछ रहा था, और रोहान असबात में सर हिलाकर उसके पीछे घर में दाखिल हुआ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वो अपने कमरे में आरामदेह कुर्सी पर आतिशदान में लगे हीटर के सामने बैठा था, जब सबील की आवाज़ गूंजी थी। रोहान ने बंद आंखों को खोला और मुस्कुराकर सबील की तरफ देखा। तुम्हारा घर है, जब चाहे जहाँ चाहे आ जा सकते हो, इजाज़त की ज़रूरत नहीं। नहीं, मैं आरजे के कमरे में बिना इजाज़त घुस नहीं सकता। सबील ने डरने की अदाकारी की। वो अब रोहान के सामने दीवार पर रखे सोफे पर विराजमान हो चुका था। अच्छा किया तुमने कपड़े बदल लिए। उसे खामोश देखकर सबील ने कहा। उसने महसूस किया था रोहान के चेहरे पर अब हर वक्त एक मुस्कान होती थी। पहले जैसी सख्ती नहीं थी अब उसके चेहरे पर। अलबत्ता आंखों से उदासी झलकती थी। हशाम ने बताया मुझे उस लड़की का, सुनकर बहुत अफसोस हुआ। लेकिन खुदाई कामों में हम इंसान दखल नहीं दे सकते। एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो। जब से तुम्हारी कहानी सुनी है, ये सवाल जहन में गूंज रहा है। सबील ने कहा था। रोहान ने सवालिया नजरों से उसे देखा। जब तुम उस लड़की से इतनी मोहब्बत करते थे तो उसे जाने क्यों दिया? सबील के सवाल ने उस रोहान की रूह को अंदर तक छलनी कर दिया था। वो बस तड़प कर रह गया था। कुछ देर खामोशी छाई रही। मुझे लगता है मैंने गलत सवाल पूछ लिया है। सबील ने उसे खामोश देखकर माजरत की। कोई बात नहीं, शायद अभी मुझ में वो हौसला नहीं है जिससे मैं अपनी कहानी को बयान कर सकूं। कोई बात नहीं, छोड़ो इन बातों को, चलो खाना खाते हैं। मैं मुलाजिम से कह कर आया था, उसने लगा दिया होगा। सबील एकदम खड़ा हुआ। रोहान का दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन वो सबील का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल गया। खाना खाने के बाद वो लाउंज में बनी खिड़की में आ गया था, जो बाहर लॉन में खुलती थी। सबील अपने कमरे में चला गया था, उसे ऑफिस का काम करना था। रोहान ने जैसे ही खिड़की खोली तो एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया था, जो उसे अंदर तक सरशार कर गया था। ये ताज़ा हवा भी कुदरत की कितनी बड़ी नेमत थी, जो इंसान को एक पल के लिए मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थी। जैसे ही रोहान की नज़र लॉन में बरसती बारिश पर पड़ी, वो हैरान रह गया था।
وہ وہاں تھی، بارش میں بھیگ رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، کھلکھلا رہی تھی۔ اس کی ہنسی سے فضا میں ایک عجیب سا جل ترنگ پیدا ہو رہا تھا۔ وہ محبت یا عشق کے اس حصے میں داخل ہو گیا تھا جہاں محبوب کا نظروں کے سامنے ہونا یا نہ ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ نہ جانے کہاں تھی بھی یا نہیں تھی، لیکن روحان کو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ روحان، آؤ نا! اس نے روحان کو پکارا تھا۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں کھڑکی کے رستے ہی باہر لان میں کودا تھا۔ اب وہ حانم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ کیا تمہیں پتا ہے محبت کسے کہتے ہیں؟ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی پوچھ رہی تھی۔ نہیں، روحان نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ بہت اچھی بات ہے، مجھے بھی نہیں پتا۔ وہ شرارت سے مسکرائی تھی۔ روحان کے لیے یہ ایک سراب تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا واقعی اس وقت تک حانم محبت کے جذبے سے انجان تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی محبت کا لمس اور احساس کیسا ہوتا ہے۔ محبت وہ جذبہ ہے، وہ آگ ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہر بار میں کاغذ کے پنوں کو جلتے پایا ہے۔ میں جب کبھی اپنی محبت کو کسی چیز کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، وہ چیز خون اگلتی ہے، جل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ بارش کے پانی میں روحان کی آنکھوں کی نمی گھل سی گئی تھی۔ اف! اتنی خطرناک اور خوفناک محبت کیسے کر لی تم نے روحان؟ کیسے؟ وہ سراپا سوال تھی۔ نہیں جانتا، شاید زبردستی کروائی گئی ہو۔ وہ ہنسا تھا، خاک کر دینے والی درد بھری مسکراہٹ۔ سب ختم ہو جاتا ہے، محبت بھی، جیسے تمہاری محبت ختم ہوئی تھی، ایک پل میں، ایک لمحے میں، بنا سچائی جانے۔ محبت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ وہ اب رفتہ رفتہ روحان سے دور ہو رہی تھی۔ رکو، نہیں، محبت ختم نہیں ہوئی تھی، محبت کی تو شروعات ہوئی تھی۔ روحان نے دہائی دی تھی۔ اس کا دور جانا روحان کو برا لگ رہا تھا۔ نہیں، مجھے سب یاد ہے، سب یاد ہے۔ اس نے حانم کے لہجے میں اذیت محسوس کی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید دور جاتی، روحان نے آگے بڑھ کر اسے پکڑنا چاہا تھا، لیکن وہ دھواں بن کر فضا میں تحلیل ہو گئی تھی، اور یہ شاید اس کے لیے اذیت کی آخری حد تھی۔ بارش کی برستی بوندوں نے جب دستک دی دروازے پہ، محسوس ہوا تم آئے ہو، انداز تمہارے جیسا تھا۔ ہوا کے ہلکے جھونکے کی جب آہٹ پائی کھڑکی پر، محسوس ہوا تم گزرے ہو، احساس تمہارے جیسا تھا۔ میں نے گرتی بوندوں کو روکنا چاہا ہاتھوں پر، ایک سرد سا پھر احساس ہوا، وہ لمس تمہارے جیسا تھا۔ تنہا میں چلا پھر بارش میں، تب ایک جھونکے نے ساتھ دیا، میں سمجھا تم ہو ساتھ میرے، وہ ساتھ تمہارے جیسا تھا۔ ملازم سبیل کے کمرے میں چائے دینے گیا تھا۔ دستک دینے پر سبیل نے اسے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ آرجے کو چائے پہنچا دی تم نے؟ سبیل نے پوچھا۔ نہیں، وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ ہائے، کمرے میں نہیں تو پھر کہاں گیا؟ ملازم کی بات سن کر سبیل حیران ہوا۔ وہ باہر لان میں بارش میں بھیگ رہے ہیں۔ ملازم کی بات سن کر سبیل نے اس بات میں سر ہلایا۔ لگتا ہے موصوف کا آج ہی سارے کپڑے گیلے کرنے کا ارادہ ہے۔ سبیل نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے سوچا۔ کیا انہیں کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے؟ ملازم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کیوں؟ ایسا کیوں کہہ رہے ہو تم؟ سبیل نے ابرو اٹھا کر غصے سے اسے گھورا۔ نہیں، وہ دراصل میں نے ابھی انہیں لان میں کسی سے باتیں کرتے دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ ملازم کی بات سن کر سبیل چونکا۔ جاؤ، تم ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اپنے کام سے کام رکھا کرو، سبیل نے سخت سے لہجے میں کہا تو ملازم شکر کرتا وہاں سے بھاگا، جبکہ پیچھے سبیل کو روحان کے متعلق جان کر افسوس ہوا تھا۔ اگلے دن اتوار تھا۔ سبیل کام کے سلسلے میں گھر سے باہر گیا تھا۔ روحان اکیلا لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ پچھلی رات وہ کتنی دیر تک جاگتا رہا تھا، پر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی تھی، لیکن وہ شاید سویا نہیں تھا۔ نیند تو وہ ہوتی ہے جس کے بعد ہم اٹھے تو پرسکون ہو، جبکہ روحان کے معاملے میں ایسا نہیں تھا۔ وہ سوتے میں جاگتا تھا اور جاگتے میں سوتا۔ کچھ دیر وہ بیٹھا رہا، پھر اٹھا اور ظہر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد وہ ترجمے والا قرآن کھول کر بیٹھ گیا تھا۔ کل رات اس نے اپنی الماری بھی سیٹ کی تھی۔ وہ پاکستان سے اپنے بیگ اور سوٹ کیس میں کپڑے کم، کتابیں زیادہ لایا تھا۔ اسے جن کتابوں پر شک تھا کہ لندن میں سے نہیں ملیں گی، وہ ان سب کو اٹھا لایا تھا، جن میں زیادہ تر اسلامی کتابیں تھیں۔ قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک سوال ابھرا تھا جو وہ ڈاکٹر باسط سے پوچھنا چاہتا تھا۔
اس نے ابھی کچھ دیر پہلے مومنین کی صفات پڑھی تھیں۔ روحان کو حیرت ہو رہی تھی، وہ مومن تو کیا، اچھا مسلمان بھی نہیں تھا، وہ ابھی دھوکے باز سمجھتا تھا خود کو، اور جھوٹا بھی۔ ابھی تک وہ بڑوں کی ہر بات نہیں مانتا تھا بلکہ اپنی مرضی کرتا تھا۔ اس نے ڈاکٹر باسط کے اکاؤنٹ کو کھولا اور وہاں اپنا سوال لکھا تھا۔ اسے امید تھی سرچ کرنے پر جواب مل جائے گا، شاید اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا ہو۔ اسلام اور مسلمانوں کے عمل میں واضح فرق کیوں؟ اگر اسلام بہترین مذہب ہے تو بہت سے مسلمان بے ایمان کیوں ہیں اور دھوکے بازی اور رشوت اور منشیات فروشی میں کیوں ملوث ہیں؟ یہ سوال کسی ملحد نے کیا تھا اور ڈاکٹر باسط کا جواب موجود تھا۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں برادر، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر باسط نے تحمل سے سوال سننے کے بعد بولنا شروع کیا۔ اسلام بلا شبہ بہترین مذہب ہے، لیکن میڈیا مغرب کے ہاتھ میں ہے، جو اسلام سے خوفزدہ ہے۔ میڈیا مسلسل اسلام کے خلاف خبریں نشر کرتا، اسلام کے بارے میں غلط معلومات پہنچاتا ہے۔ وہ اسلام کے بارے میں غلط تاثر پیش کرتا ہے، غلط حوالے دیتا ہے اور واقعات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ جب کسی جگہ کوئی بم پھٹتا ہے تو بغیر کسی ثبوت کے سب سے پہلے مسلمانوں پر الزام لگا دیا جاتا ہے۔ وہ الزام خبروں میں سب سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے، لیکن بعد میں جب یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے ذمہ دار غیر مسلم تھے تو یہ ایک غیر اہم اور غیر نمایاں خبر بن کر رہ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی 50 برس کا مسلمان کسی 15 سالہ لڑکی سے اس کی اجازت سے شادی کرتا ہے تو مغربی اخبارات میں وہ پہلے صفحے کی خبر بنتی ہے۔ لیکن جب کوئی غیر مسلم ایک کم عمر لڑکی سے شادی کرتا ہے تو یہ ایک معمولی سی خبر کے طور پر شائع ہوتا ہے۔ امریکہ میں روزانہ عصمت دری کے 2713 واقعات پیش آتے ہیں، لیکن خبروں میں جگہ نہیں پاتے کیونکہ یہ امریکیوں کی طرز زندگی کا ایک حصہ ہے۔ ہر معاشرے میں ناکارہ لوگ ہوتے ہیں۔ میں اس بات سے باخبر ہوں کہ ایسے مسلمان یقیناً موجود ہیں جو دیانتدار نہیں اور دھوکے بازی اور دوسری مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں، لیکن میڈیا یہ ثابت کرتا ہے کہ صرف مسلمان ہی ان کا ارتکاب کرتے ہیں، حالانکہ ایسے افراد اور جرائم دنیا کے ہر ملک اور ہر معاشرے میں ہوتے ہیں۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بہت سے مسلمان بلا نوش ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ مل کر شراب نوشی کرتے ہیں، لیکن مسلم معاشرے کی مجموعی حالت بہتر ہے۔ اگر مسلمان معاشرے میں بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں، مگر مجموعی طور پر مسلمانوں کا معاشرہ دنیا کا بہترین معاشرہ ہے۔ ہمارا معاشرہ دنیا کا وہ سب سے بڑا معاشرہ ہے جو شراب نوشی کے خلاف ہے، یعنی ہمارے ہاں عام مسلمان شراب نہیں پیتے۔ مجموعی طور پر ہمارا ہی معاشرہ ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ خیرات کرتا ہے، اور جہاں تک حیا، متانت، انسانی اقدار اور اخلاقیات کا تعلق ہے، دنیا کا کوئی معاشرہ ان کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ بوسنیا، عراق اور افغانستان میں مسلمان قیدیوں سے عیسائیوں کا سلوک اور برطانوی خواتین صحافی کے ساتھ طالبان کے برتاؤ میں واضح فرق صاف نظر آتا ہے۔ اس بات کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مرسڈیز کار کا نیا ماڈل کیسا ہے اور ایک ایسا شخص جو ڈرائیونگ نہیں جانتا اسٹیئرنگ پر بیٹھ جائے اور گاڑی کہیں دے مارے، تو آپ کس کو الزام دیں گے، کار کو یا ڈرائیور کو؟ فطری بات ہے کہ آپ ڈرائیور کو الزام دیں گے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کار کتنی اچھی ہے۔ ڈرائیور کو نہیں بلکہ کار کی صلاحیت اور اس کے مختلف پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کتنی تیز چلتی ہے، ایندھن کتنا استعمال کرتی ہے، کتنی محفوظ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح اگر یہ بات محض دلیل کے طور پر مان بھی لی جائے کہ مسلمان خراب ہیں، تب بھی ہم اسلام کو اس کے پیروکاروں سے نہیں جان سکتے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کتنا اچھا ہے تو اسے اس کے مستند ذرائع سے پرکھیں، یعنی قرآن مجید اور صحیح احادیث سے۔ اسلام کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے پرکھیں۔ اگر آپ عملی طور پر یہ دیکھنا چاہیں کہ کار کتنی اچھی ہے تو اس کے اسٹیئرنگ وہیل پر کسی ماہر ڈرائیور کو بٹھائیں۔ اسی طرح یہ دیکھنے کے لیے کہ اسلام کتنا اچھا دین ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھ کر دیکھیں۔ مسلمانوں کے علاوہ بہت سے دیانتدار اور غیر متعصب غیر مسلم مورخوں نے اعلانیہ کہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین انسان تھے۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے تاریخ پر اثر انداز ہونے والے 100 انسان کے عنوان سے کتاب لکھی جس میں سر فہرست پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی ہے۔ غیر مسلموں کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جن میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت تعریف کی ہے، مثلاً تھامس کا لوئل لا مارٹن وغیرہ۔ تو یہ آپ کا کہنا درست ہے، مسلمان اور اسلام کے عمل میں واضح فرق ہے،
لیکن چونکہ مسلمان ایک انسان ہے جو آدم کی اولاد ہے اور غلطی اس کی فطرت میں شامل ہے، تو بہتر ہے آپ اسلام کے بہترین لوگوں کو دیکھیں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام کتنا مضبوط دین ہے۔ ڈاکٹر باسی خاموش ہو چکے تھے۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ روحان سکتے کی حالت میں انہیں سن رہا تھا۔ مسلمان پرفیکٹ نہیں ہے جبکہ اسلام پرفیکٹ ہے مسٹر آر جے۔ تو آپ مسلمانوں کو نہیں اسلام کو دیکھیں۔ ام حنم کے الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے تھے۔ اس سوال کا جواب تو 2 جملوں میں وہ بہت پہلے دے چکی تھی۔ وہ کیوں نہیں سمجھا تھا؟ شاید ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور شاید سمجھنے کا بھی۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد روحان جلدی سے اٹھا اور کپڑے بدلے۔ اسے النور ادارے میں جانا تھا جو ڈاکٹر باسط کا تھا۔ وہ وہاں سے تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ سبیل گھر نہیں تھا اور نہ ہی گاڑی تھی اور روحان نے ابھی گاڑی نہیں لی تھی۔ اس نے ٹرین سے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ پتہ اسے معلوم تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ ٹرین میں بیٹھا تھا۔ شیشے سے وہ پیچھے کی جانب بھاگتے نظاروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے سیٹ پر ایک لڑکا اور ایک لڑکی بیٹھے تھے۔ تو تمہارا اپنی گرل فرینڈ سے بریک اپ کیوں ہوا؟ لڑکی نے لڑکے سے سوال کیا تھا۔ شاید وہ دونوں دوست تھے۔ تم جانتی ہو میری گرل فرینڈ بہت مذہبی قسم کی تھی۔ ایک دن وہ کہنے لگی کہ اسے خدا سے عشق ہے۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا کہ تم خدا سے عشق نہیں کر سکتی، تمہاری اتنی اوقات نہیں۔ ہاں البتہ تم چاہو تو اسے عاشق بنا سکتی ہو۔ بس اتنی سی بات تھی۔ وہ اٹھی اور چائے کا کپ میرے سر پر مار کر چلی گئی۔ لڑکے کی بات سن کر لڑکی خوب ہنسی تھی۔ البتہ روحان ٹھٹکا تھا۔ اسے وہ رات یاد آ گئی تھی۔ اس رات جب وہ حنم کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے گھر پہنچ گیا تھا، جب وہاں پر اس فقیر نے اسے پلٹ جانے کو کہا تھا۔ لیکن روحان میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ وہ وہیں گھٹنے زمین پر ٹکا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ ہر حالت میں حنم سے ملنا چاہتا تھا۔ ایک بات کہوں، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو سب کچھ تمہاری منشا کے مطابق ہوگا۔ فقیر کے پراسرار لہجے میں کہنے پر وہ چونکا تھا۔ جاؤ اور جا کر اللہ کو عاشق بنا لو۔ جب تو اسے اپنا بنا لے گا اور اس کا بن جائے گا تو سب مل جائے گا۔ تجھے جو ناممکن ہے سب ممکن ہو جائے گا۔ فقیر کی بات سن کر آرجے کو حیرت ہوئی تھی۔ اسے اتنا پتا تھا کہ اللہ کو عاشق کہنا غلط تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے گھر میں اللہ سے عشق کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں، نہ کہ اسے عشق بنانے کی۔ اسے فقیر پر کسی پاگل کا گمان ہوا تھا۔ سوچ کیا رہا ہے؟ اب جا یہاں سے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا فقیر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے پاس سے گزر کر گلی میں کہیں غائب ہو گیا۔ روحان کو وہ رات یاد آ گئی تھی۔ وہ فقیر کی بات کو نظر انداز کر چکا تھا، لیکن آج پھر اس کے سامنے کسی نے وہی بات دہرائی تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی۔ روحان کچھ کہنا چاہتا تھا۔ وہ اس لڑکے سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اللہ سے عشق کیوں نہیں کیا جا سکتا، لیکن شاید ان کا اسٹیشن آ گیا تھا اور وہ دونوں اتر گئے۔ روحان الجھ کر رہ گیا تھا۔ وہ النور اسکول پہنچ چکا تھا۔ گیٹ پر گارڈ نے اس کا شناختی کارڈ چیک کیا تھا اور پھر اسے اندر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ یہ ادارہ بہت خوبصورت تھا، بہت بڑا تھا اور بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ وہ نفاست سے قدم اٹھاتا ریسیپشن کی طرف بڑھا تھا۔ ریسیپشن پر ایک لڑکا بیٹھا تھا جو شاید مغرب کا ہی رہنے والا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے روحان کچھ کہتا، اس لڑکے نے روحان کو سلام کیا تھا، جس کا جواب روحان نے حیران ہوتے ہوئے دیا تھا۔ جی، آپ کا نام؟ لڑکے نے پوچھا تھا۔ یقیناً وہ مسلمان تھا۔ روحان جبیل۔ اوہ، کیا واقعی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ ان کا بیٹا آئے گا اس جگہ پر، اس کا خاص خیال رکھنا۔ وہ لڑکا کہتا ہوا روحان کے گلے لگ گیا، جبکہ روحان تو حیرت سے گم کھڑا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ڈاکٹر باسط اسے اپنا بیٹا مانتا تھا۔ شدت جذبات سے اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، وہ لڑکا اسے لے کر ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اگلے دن کورٹ جاتے ہوئے سبیل نے اسے یونیورسٹی چھوڑا تھا۔ بیسٹ آف لک، محبت کے دیوتا اور یہاں کی محبت کی دیویوں سے بچ کر رہنا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر یونیورسٹی میں داخل ہوا تھا۔ کچھ دیر آوارہ گردی کرنے کے بعد اسے اپنا ڈپارٹمنٹ مل گیا تھا۔ یہاں کا ماحول بالکل ویسا ہی تھا جیسا ایک یونیورسٹی کا ہوتا ہے۔ ہر طرف کہے زندگی سے بھرپور، اسٹوڈنٹس شرارتیں کرتے، کچھ ٹین ایج۔ وہ سب دیکھ کر بس ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ اسے مکی کے ساتھ گزارے اپنے دن یاد آ گئے تھے۔ پہلے لیکچر میں کیا پڑھایا گیا تھا اسے کچھ خاص سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس کا دماغ کل والے سوال میں اٹکا تھا۔ وہ جلد از جلد ڈاکٹر باسط سے بات کرنا چاہتا تھا۔ پہلا لیکچر کب ختم ہوا؟ پروفیسر کب
کلاس سے گیا اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ وہ تب چونکا جب دوسرا پروفیسر کلاس میں داخل ہوا۔ روحان کلاسز شروع ہونے کے بعد ایک ہفتہ لیٹ آیا تھا۔ سب کا تعارف یقیناً ہو چکا تھا، اسے وہاں ابھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہے یو، کہاں گم ہو؟ پروفیسر نے اسے گہری سوچ میں غرق دیکھ کر پوچھا۔ شاید پروفیسر کافی تیز نظر کے تھے۔ یس پروفیسر، وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ روحان جبیل، روحان نے کھڑے ہوتے ہوئے بتایا۔ پروفیسر کے چہرے پر حیرت پھیل گئی تھی۔ کیا تم سچ میں وہی ہو، ہمیشہ سے گولڈ میڈل حاصل کرنے والے، غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک؟ وہ حیرت سے پوچھ رہے تھے۔ جی؟ روحان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اتنے حیران کیوں ہو رہے تھے۔ میں نے تمہاری فائل دیکھی تھی اور تبھی تمہیں اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اوکے کیا تھا، لیکن شک تھا کہ شاید ایڈمن آفس والے تمہیں ریجیکٹ نہ کر دیں۔ پروفیسر کے اس کی تعریف کرنے پر کلاس میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ اسٹوڈنٹس پیچھے مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ تھینک یو سو مچ پروفیسر، روحان نے بس اتنا ہی کہا تھا اور پروفیسر جسٹن اسے گہری نگاہ سے دیکھ کر رہ گیا تھا، البتہ چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ کلاس کے بعد وہ لان میں بنے بینچ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ موسم خوشگوار تھا۔ لان کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت سا فوارہ تھا جس پر پرندوں کا ہجوم تھا جو وہاں سے پانی پی رہے تھے۔ ان کی چہچہاہٹ کانوں کو بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ روحان نے کچھ سوچتے ہوئے ڈاکٹر باسط کا نمبر ملایا تھا۔ 2-3 بیل جانے کے بعد اس کی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ سلام دعا کے بعد روحان اپنی بات پر آیا تھا۔ مجھے کچھ پوچھنا ہے آپ سے ڈاکٹر۔ جی ضرور پوچھو، تم میرے سب سے زیادہ سوال کرنے والے شاگرد ہو۔ وہ مسکرائے تھے۔ روحان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیلی۔ اللہ سے عشق کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ میں نے ایک فقیر کے منہ سے سنا تھا، اللہ کو عاشق بنا لو۔ اسے عشق کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ روحان کی بات سن کر ڈاکٹر باسط مسکرائے تھے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ عاشق کون ہوتا ہے؟ عاشق وہ جو محبوب کے کہنے پر چلے، اس کا خاص خیال رکھے، جو محبوب کرے وہ وہی کرے۔ محبوب بھوکا ہو اور کچھ نہ کھائے تو وہ بھی بھوکا رہے۔ روحان نے اپنی طرف سے ایک عاشق کی خصوصیات بیان کر دی تھی۔ بالکل، تو مجھے بتاؤ کہ اگر تم اللہ سے عشق کرنا چاہو تو ان سب خصوصیات پر پورا اتر سکتے ہو؟ اللہ کو اونگ نہیں آتی، کیا تم اس کے لیے ساری زندگی جاگ سکتے ہو؟ اللہ تمہیں ہر وقت دھیان میں رکھتا ہے، کیا تم اسے ہر وقت دھیان میں رکھ سکتے ہو؟ اللہ تمہارے دل کے راز جانتا ہے، کیا تم اللہ کو اتنا جان سکتے ہو؟ اللہ تمہیں بہت سی نعمتیں عطا کرتا ہے، تم اللہ کو کیا دے سکتے ہو؟ عاشق کا درجہ بہت بڑا ہے جس پر صرف اللہ ہی پورا اتر سکتا ہے۔ وہ ان سب خصوصیات پر پورا اترتا ہے جو ایک انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے جو فقیر نے کہا وہ اسے اپنی طرف سے ٹھیک کہا۔ انسان تو بس اللہ کے احکام مان کر اسے اپنا بنا کر اس کا محبوب بندہ بن سکتا ہے۔ وہ کبھی بھی عشق کے تقاضوں پر پورا نہیں اتر سکتا، وہ کبھی عاشق نہیں بن سکتا۔ ڈاکٹر باسط خاموش ہو چکے تھے اور روحان ایک سکتے سے باہر آیا تھا۔ بات تو ٹھیک کہی تھی ڈاکٹر باسط نے۔ یقیناً وہ فقیر اور وہ لڑکا اس راز کو جان گیا تھا کہ انسان عشق کے تقاضوں پر پورا نہیں اتر سکتا۔ یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ شاید دنیا میں کچھ ایسے لوگ گزرے ہوں جنہوں نے اللہ سے عشق کیا ہو۔ یہ ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ ابھی اسی سوچ میں غرق تھا جب ایک ادھیڑ عمر آدمی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ لگتا ہے کوئی بہت اہم راز پایا ہے، تبھی چہرہ اتنا چمک رہا ہے، اس آدمی نے کہا تھا۔ روحان نے چونک کر اسے دیکھا۔ کچھ دیر پہلے وہ آدمی اس فوارے کے قریب کھڑا وہاں آس پاس اڑتے پرندوں کو دانہ ڈال رہا تھا۔ جی راز پایا ہے کہ عشق کے تقاضے بہت کڑے ہیں، روحان نے جواب دیا تھا۔ تو کیا عشق کرنا انسان کے بس کی بات نہیں؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ جنہوں نے عشق کیا وہ نارمل نہیں پاگل کہلائے ہیں۔ یعنی عشق فنا کرتا ہے؟ ایک اور سوال حاضر تھا۔ عشق تو بقا عطا کرتا ہے۔ ایک انسان جب فنا ہوتا ہے تبھی بقا پاتا ہے۔ روحان کے پاس جواب موجود تھا۔ کیا خدا سے عشق ہو سکتا ہے؟ کیا کبھی کسی نے اس ذات سے عشق کیا ہے؟ یہی تو راز پایا ہے کہ عشق کے تقاضے کڑے ہیں۔ خدا سے عشق کرنا جتنا مشکل ہے اتنا ہی آسان ہے۔ میں نے سنا ہے خدا اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو خدا کو عاشق کہنا درست ہوگا؟ روحان چونکا تھا۔ آج کل ہم نے عشق اور محبت کو اتنا غلط رنگ دے دیا ہے، جب ہم عاشق کی بات کرتے ہیں تو بہت ہی غلط تصور ذہن میں ابھرتا ہے۔ حالانکہ خدا نے ہر جذبے کو پیدا فرمایا ہے، لیکن ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ لفظ عاشق خدا کے لیے استعمال کرنا کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جذبات کو تو غلط رنگ دیا ہی تھا، اس کے ساتھ الفاظ کی شناخت کو بھی مسخ کر دیا ہے۔ انسان بہت ظالم واقع ہوا ہے، اس نے عشق کو ایسا رنگ دے دیا ہے
کہ جب لفظ عاشق زبان پر آتا ہے تو دماغ اس لفظ کا تمسخر اڑاتا ہے۔ میرے خیال سے خدا کو عاشق کہنے سے بہتر ہے اپنے آپ کو خدا کا محبوب بندہ بنایا جائے۔ روحان نے پہلی بار کسی سوال کا جواب دیا تھا۔ بہت خوب، خدا کا محبوب بندہ، سن کر اچھا لگا۔ لیکن اب میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ خدا کا محبوب بندہ کیسے بنا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے مجھے اپنا عقیدہ بدلنا ہوگا۔ روحان مسکرایا۔ ہیلو، میرا نام تھامس ہے۔ مجھے تمہارا جواب بہت پسند آیا ہے۔ بہت عرصے بعد کوئی ایسا شخص ملا ہے جو الفاظ کا ہیر پھیر جانتا ہے۔ تم سے مل کر اچھا لگا مسٹر۔ اس آدمی نے روحان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، یقیناً وہ اس کا نام نہیں جانتا تھا۔ روحان جبیل۔ روحان کے اس کے سوالیہ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنا نام بتایا۔ نائس نیم۔ میں سامنے والے فلسفی ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر ہوں۔ پچھلے 30 سالوں سے یہاں پڑھا رہا ہوں، لیکن آج پہلی بار کسی سے سوال جواب کر کے مزہ آیا ہے۔ پروفیسر تھامس نے سرشار سے لہجے میں بتایا۔ اوہ، آپ پروفیسر ہیں، معاف کیجیے گا، میں یہاں نیا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ ایک استاد ہیں۔ بیٹھ جاؤ برخوردار، مجھے استاد سے زیادہ دوست بننا اچھا لگتا ہے۔ پروفیسر تھامس مسکرائے تو روحان بیٹھ گیا۔ جینیٹکس پڑھنے آئے ہو؟ پروفیسر تھامس پوچھ رہے تھے۔ جی، روحان بس اتنا ہی کہہ پایا۔ بہت خوب، بہت اچھی بات ہے، انسان کو اپنے بارے میں جاننا چاہیے۔ معذرت، لیکن میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ روحان کے چہرے پر الجھن ابھری۔ پروفیسر تھامس نے رازدارانہ انداز میں کہا تھا۔ روحان تو ان کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے برخوردار، میں اب چلتا ہوں، میرے لیکچر کا وقت ہو رہا ہے، بہت جلد ملاقات ہوگی چائے پر۔ اس سے پہلے روحان کچھ کہتا، پروفیسر تھامس اپنی جگہ سے اٹھے اور مسکرا کر کہتے آگے بڑھ گئے۔ روحان حیرانی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کیسا رہا تمہارا یونیورسٹی کا پہلا دن؟ رات کے کھانے پر سبیل اس سے پوچھ رہا تھا۔ اچھا رہا ہے۔ کوئی مشکل تو نہیں پیش آئی محبت کے دیوتا کو؟ سبیل کا لہجہ شرارتی تھا۔ نہیں، روحان کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ کوئی محبت کی دیوی ملی؟ سبیل شاید اس کا مزاج خوشگوار بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کوئی ایک ہو تو بتاؤں، یہاں تو دیویوں کی بھرمار ہے۔ درست فرمایا، ایسی ایسی دیویاں ہیں انسان بس دیکھتا رہ جائے۔ روحان کا جواب سن کر سبیل کا کہکہا ابھرا تھا۔ اسی لیے میں نہیں دیکھتا اب۔ وہ اس لیے کہ تمہارے دل پر کسی اور کا سایہ ہے، تم اس کے شہر سے باہر نکلو تو دیکھو نا۔ سبیل نے کھانے کی میز سے اٹھتے ہوئے کہا، جبکہ روحان خاموش رہا تھا۔ وہ اپنی محبت پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چائے پیو گے؟ سبیل پوچھ رہا تھا۔ اگر مل جائے تو نوازش ہوگی۔ روحان زبردستی مسکرایا۔ تمہاری اردو کافی اچھی ہو گئی ہے۔ ایڈیٹ، اسٹوپٹ کہنے والا شخص معذرت اور نوازش پر اتر آیا ہے، کمال ہے۔ تو تم کیا چاہتے ہو، میں تمہیں ایڈیٹ کہوں؟ مد مقابل بھی روحان تھا۔ نہیں نہیں، میں تو بس ایسے ہی ایک بات کر رہا تھا۔ سبیل سٹ پٹایا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ روحان کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ اسے سب کے سامنے یوں ایڈیٹ کہہ دیتا۔ سبیل کے سٹ پٹانے پر روحان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری تھی، جسے وہ کمال مہارت سے چھپا گیا تھا، جبکہ سبیل کچن کی طرف بڑھ گیا۔ روحان نے اللور جانا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ باقاعدہ وہاں کا ایک طالب علم تھا، اس کی قرت اچھی تھی۔ وہاں بہت اچھے معلم موجود تھے جو بچوں کو اور نئے آنے والے مسلم کو پڑھاتے تھے۔ روحان حیران ہوتا تھا۔ وہ جب کچھ پڑھنا شروع کرتا تھا تو لفظ بہترین انداز میں اس کے منہ سے ادا ہوتے تھے۔ اسے یاد آیا تھا وہ قرآن پاک مکمل کر چکا تھا اور حفظ کر رہا تھا، جب مولوی نے اس پر شیطان کا ٹھپا لگا کر اسے مسجد سے نکال دیا تھا اور پھر اس کی ماں نے اسے پڑھانا شروع کیا تھا۔ روحان کو اب سمجھ آیا تھا وہ سب آیات، وہ سب الفاظ، وہ اس کے لاشعور میں کہیں محفوظ ہو گئے تھے، اور اب اسے یہ جان کر خوشی ہوتی تھی کہ وہ کبھی اس پاک کلام سے جڑا رہا تھا۔ اس دن روحان کلاس میں داخل ہوا تو وہاں ایک عجیب سی ہلچل مچی تھی۔ کلاس میں کوئی بھی پروفیسر موجود نہیں تھا، بلکہ پروفیسر کی جگہ پر ڈائس کے قریب ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ اس کی کلاس فیلو تھی۔ روحان نے اسے پہلے بھی دیکھا تھا۔ کیا کوئی خاص اعلان ہے آج ایمی؟ ایک لڑکے نے پوچھا تھا۔ ایمی نے مسکرا کر جواب دیا۔ تو اس کا نام ایمی تھا۔ روحان کو ابھی کسی اسٹوڈنٹ کا زیادہ نہیں پتا تھا۔ وہ وقت پر کلاس میں آتا اور پھر چلا جاتا تھا۔ وہ مسلمان تھا۔ اس کے کلاس فیلو جو کہ زیادہ تر عیسائی اور یہودی تھے، اس کے مسلم ہونے سے خار کھاتے تھے، اور شاید اسی وجہ سے کوئی اس سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی روحان نے کسی سے دوستی کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ کلاس میں زیادہ تر خاموش رہتا تھا۔ جیسے کہ سب کو معلوم ہے، آج ہماری یونیورسٹی کی شان، ہماری کلاس کی جان ایلف لوٹ آئی ہے، جو کہ ایک ٹور پر گئی تھی۔ ایک تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ایمی کی بات سن کر ایلف کے نام پر کلاس میں ہوٹنگ ہوئی تھی۔
سارے اسٹوڈنٹس پہلے کی سیٹ پر بیٹھی اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جس کی روحان کی طرف پشت تھی، اور ایلف ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہماری کلاس کے لیے ایک آنر لے کر آئی ہے، چیمبر آف ڈسکشن کا آنر، جو وہ خود بتائے گی۔ ایمی کی بات پر زور و شور سے ہوٹنگ ہوئی تھی۔ وہ ڈائس سے نیچے اتر آئی تھی اور پھر ایلف اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ ایلف کے کھلے بال کندھوں سے پر بکھرے ہوئے تھے۔ بلا شبہ وہ ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ روحان نے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور پھر اپنے چہرے کا رخ کھڑکی کی طرف موڑ لیا۔ اب وہ باہر کچھ تلاش کر رہا تھا، آسمان کی وسطوں میں۔ ہیلو گائز، مجھے امید ہے سب نے مجھے مس کیا ہوگا، ہے نا؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ اس کی آواز روحان کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کے بولنے کا انداز اچھا تھا۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ چیمبر آف ڈسکشن میں ڈسکشن کا حصہ بننا بہت ہی مشکل ہے اور بہت کم لوگ اس ڈسکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، اور یقیناً وہ لوگ خوش قسمت ہیں۔ پروفیسر جسٹن نے ہمیں ایک اسائنمنٹ دی ہے، ہر اسٹوڈنٹ کا ٹاپک الگ ہے، اور پروفیسر جسٹن چاہتے ہیں کہ ہم سب اپنی اس اسائنمنٹ کو چیمبر آف ڈسکشن میں پریزنٹ کریں۔ روحان چیمبر آف ڈسکشن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، وہ بس خاموشی سے ایلف کو سن رہا تھا۔ اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ جو انسان ایک بار اس چیمبر کا حصہ بن جائے وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ ہاں بالکل، جیسے کہ تم ایلف، تم ہر بات اپنی ریسرچ اور اپنی پریزنٹیشنز کو چیمبر میں پیش کرتی ہو، شاید اسی لیے تمہیں پوری یونیورسٹی جانتی ہے۔ پیچھے سے ایک لڑکے کی آواز ابھری تھی۔ ایلف نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ میں اس چیمبر کا حصہ اس لیے ہوں کہ مجھ میں یہ قابلیت ہے، اگر تم لوگ اس قابل ہو۔ ایلف کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ یہ کچھ اسٹوڈنٹس کے نام اور ان کے ٹاپکس ہیں جو پروفیسر جسٹن نے دیے ہیں۔ اپنا نام اور اپنا ٹاپک دیکھ لیں، اور جو اسٹوڈنٹ اپنی پریزنٹیشن کو چیمبر میں پیش کرنا چاہے وہ مجھے کلاس کے بعد مل لیں، اور خیال رکھیے گا صرف وہی لوگ آئیں جو اس قابل ہوں، ورنہ چیمبر میں مذاق بھی بن سکتا ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے واپس اپنی جگہ پر بیٹھ چکی تھی۔ اسٹوڈنٹس کا ایک ہجوم بورڈ کی طرف لپکا تھا۔ کچھ اسٹوڈنٹس خوشی سے اچھل رہے تھے جبکہ کچھ مایوس تھے۔ روحان پرسکون سے اپنی جگہ پر بیٹھا تھا۔ رو روحان جابیل، کسی نے اس کا نام پکارا تھا۔ روحان نے چونک کر آواز کی سمت میں دیکھا تھا۔ تمہارا نام ہے اس لسٹ میں، اپنا ٹاپک دیکھ لو۔ وہ ایمی تھی جس کے بال بہت چھوٹے تھے، بالکل لڑکوں جیسے۔ وہ مشکل کانوں کو چھو رہے تھے۔ روحان کو حیرت ہوئی تھی، اتنی جلدی اس کا نام آ گیا تھا لسٹ میں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ بورڈ پر اپنا نام اور ٹاپک دیکھ کر وہ کلاس سے باہر نکل گیا تھا۔ یقیناً آج کلاس نہیں ہونے والی تھی۔ روحان کلاس روم سے سیدھا لائبریری گیا تھا، سینٹ ہاؤس لائبریری، جس نے روحان کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تھی۔ وہ لائبریری کا کارڈ پہلے ہی بنوا چکا تھا۔ لائبریری میں اپنے ٹاپک سے متعلقہ کتابیں ڈھونڈنے کے بعد وہ وہاں سے باہر نکل آیا تھا۔ اب اسے ایلف سے ملنا تھا۔ وہ اپنی پریزنٹیشن کو چیمبر آف ڈسکشن میں پیش کرنے والا تھا۔ اس کا ٹاپک بہت ہی دلچسپ تھا، جسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ لائبریری سے باہر اسے اپنا ایک کلاس فیلو نظر آیا تھا۔ ہیلو، کیا تم نے ایلف کو دیکھا ہے؟ اور روحان نے پہلی بار کسی کو مخاطب کیا تھا۔ ہاں، وہ کیفے میں ہے اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اوکے، تھینکس شو، روحان جلدی سے کہتا کیفے کی طرف بڑھا تھا۔ کیفے پہنچنے کے بعد وہ پہلی نظر میں ہی اسے پہچان گئی تھی۔ وہ باوقار چال کے ساتھ اس کی طرف بڑھا تھا۔ ایکسکیوز می مس ایلف، اس نے ایلف کے پاس جا کر اسے مخاطب کیا تھا۔ ایلف نے چونک کر اسے دیکھا۔ میرا نام روحان جبیل ہے اور مجھے پروفیسر جسٹن نے پریزنٹیشن دی ہے۔ آپ میرا رول نمبر اور ٹاپک لکھ لیں، میں چیمبر آف ڈسکشن میں اپنی پریزنٹیشن دوں گا۔ وہ اس کی طرف دیکھے بنا اپنی بات کہہ کر واپس مڑا تھا۔ رکو، ایلف نے اسے یوں جاتے دیکھا تو پکارا۔ روحان رک گیا تھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھی، چہرے پر سخت سے تاثرات تھے۔ کیا نام بتایا تم نے اپنا؟ وہ اس کے پیچھے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ روحان بن حیدر جبیل، روحان نے رخ اس کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ وہ تیکھے چتونوں سے پوچھ رہی تھی۔ جی الحمدللہ، روحان کا جواب سن کر ہوائیں مسکرائی تھیں۔ تم ایک مسلم ہو؟ تم چیمبر آف ڈسکشن میں حصہ لوگے؟ تم؟ وہ کاردار لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں چھپے طنز کو محسوس کر کے روحان چونکا تھا۔ کیوں نہیں لے سکتا؟ سپاٹ سے لہجے میں پوچھا گیا۔ تم جانتے بھی ہو چیمبر آف ڈسکشن ہے کیا؟ وہ استہزائیہ ہنسی کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ نہیں، لیکن نام سے ظاہر ہے کہ اس چیمبر میں مختلف موضوعات پر بحث ہوتی ہوگی۔ سوال، اور روحان جبیل سے اچھی بحث کون کر سکتا ہے؟ روحان نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پینٹ کی جیب میں ڈال کر ایک قدم آگے بڑھ کر ایلف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس کا اعتماد دیکھ کر ایلف ایک پل کے لیے حیران ہوئی تھی۔
آس پاس بیٹھے اسٹوڈنٹس حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ پورا اعتماد اچھا ہے، لیکن میں لکھ کر دے سکتی ہوں کہ تمہاری پریزنٹیشن پہلے مرحلے میں ہی کر دی جائے گی۔ سب سے پہلے یہ پریزنٹیشن پروفیسر جسٹن کے پاس ہی جائے گی اور وہ خود ہی تمہیں ریجیکٹ کر دیں گے۔ دیکھتے ہیں، پروفیسر جسٹن نے کچھ سوچ کر پہلی بار میں ہی پریزنٹیشن کے لیے مجھے منتخب کیا ہوگا۔ خیر، آپ لکھ لیں مس ایلف، کیا پتا آپ کو اپنا لکھا ہوا مٹانا پڑ جائے۔ روحان نے مسکرا کر کہا تھا۔ ایلف اس کی بات سن کر آگ بگولا ہو گئی تھی۔ ہے ایلف، لیٹس گو، آج میری پرفارمنس ہے، چلو چلتے ہیں، تمہیں پسند آئے گی۔ یہ ایک لڑکا تھا جس کا حلیہ دیکھ کر روحان ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا تھا۔ سیاہ جینز، سیاہ شرٹ اور اس پر سیاہ جیکٹ، کندھے سے پر لٹکتی سیاہ رنگ کی گٹار، لمبے بال لڑکے کے کندھوں پر بکھرے پڑے تھے، ماتھے پر بندھا ایک پینٹ۔ روحان اسے حیرت سے تک رہا تھا۔ آرجے، آرجے، اس کے چاروں طرف سے شور ابھرا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے ماضی میں پہنچ گیا تھا۔ ایلف اسے ایک گھوری سے نوازتی اس لڑکے کے ساتھ چلی گئی تھی اور ان دونوں کے پیچھے ان کے گروپ کے باقی اسٹوڈنٹس بھی لپکے تھے۔ اس لڑکے کی جیکٹ کے پیچھے بڑا سا آرجے لکھا تھا اور اس کے اوپر تصویر بنی تھی، یعنی ایک پرنٹ جسے روحان پہلی نظر میں پہچان گیا تھا۔ وہ اسی کی تصویر تھی جب وہ آرجے تھا۔ اس کی ایک طرف سے لی گئی تصویر جس میں اس نے ایک ہاتھ میں گٹار پکڑا تھا اور اس کی روحان نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی پر سے جیکٹ کے کف کو فولڈ کیا تھا اور اس کی کلائی پر آرجے کا ٹیٹو چمک رہا تھا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر کیفے سے باہر نکل آیا تھا۔ اسے ایسا کرتے کسی نے گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ مسٹر جابیل، وہ کچھ قدم ہی چلا تھا جب اسے اپنے عقب سے آواز سنائی دی تھی۔ روحان رکا اور پھر پلٹ کر دیکھا۔ اس کے پیچھے ایمی کھڑی تھی، چھوٹے بالوں اور لڑکوں جیسے حلیے والی وہ لڑکی جس کا چہرہ معصوم تھا۔ یس، روحان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ تمہارا نام اتنا مشکل کیوں ہے؟ روحان کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہیں تو، لیکن شاید آپ کو مشکل لگتا ہو۔ وہ جواب دینے کے بعد پلٹا اور چلنا شروع کیا۔ ایمی نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ ہو سکتا ہے، لیکن تمہیں کیا لگتا ہے پروفیسر جسٹن ایک مسلم لڑکے کو چیمبر آف ڈسکشن کا حصہ بننے دیں گے؟ ایمی نے سوال کیا۔ کیوں نہیں بننے دیں گے؟ انہیں مسلمانوں سے ڈر لگتا ہے کیا؟ اور روحان کے الٹے سوال پر ایمی گڑبڑا گئی تھی۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ ایمی نے وضاحت دینی چاہی۔ تبھی ایلف کے گروپ سے شور ابھرا تھا۔ وہ لوگ اب ڈپارٹمنٹ کے گروپ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ رونلڈ جیکب عرف آرجے ہے۔ آرجے جو ایک سنگر تھا، اس کا بہت بڑا فین، ایمی نے اس کے نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے بتایا۔ روحان حیران ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آرجے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں دلوں پر راج کرتا تھا۔ یاد آیا، تم بھی تو پاکستان سے ہو نا؟ کیا تم نے آرجے کو دیکھا ہے؟ کیا تم کبھی اس سے ملے ہو؟ وہ بھی پاکستان سے تھا، بہت اچھا گاتا تھا۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں تو حیران ہوتی ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں بھی کوئی آرجے جیسا انسان پیدا ہو سکتا ہے، کیسے؟ خیر، میں بھی اس کی بہت بڑی فین ہوں، لیکن اس کی موت کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ اور سچ مانو تو مجھے یقین ہی نہیں ہوتا کہ وہ مر چکا ہے۔ ایمی بنا بریک بولے جا رہی تھی۔ شاید اسے چپ رہنا یا دوسرے شخص کی بات سننا نہیں سیکھا تھا۔ میں نہیں جانتا کسی آرجے کو۔ آج پھر یہ اپنی بے سری آواز سے لوگوں کے کانوں کو پکانے والا ہے۔ بے وقوف ہے، خود کو آرجے کہلواتا ہے۔ لوگ اسے اس لیے پسند کرتے ہیں کہ یہ خود کو آرجے جیسا بنا کر رکھتا ہے، لیکن شاید اسے پتا نہیں کہ رونلڈ سے آر اور جیکب سے جیل لینے پر کوئی آرجے تھوڑی بن جاتا ہے۔ ایمی کے لہجے میں رونلڈ کے لیے طنز جبکہ آرجے کے لیے ستائش تھی۔ روحان ایمی کو بس دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ آرجے سے روحان تک کا سفر اس نے کتنی مشکلوں سے طے کیا تھا، اور یہاں سب آرجے پر مرتے تھے۔ ٹھیک کہا آپ نے، آرجے نام رکھنے سے کوئی آرجے تھوڑی بن جاتا ہے۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دیا تھا۔ اس بار ایمی چونکی تھی۔ موسم کافی خراب ہو رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں ان دونوں کی ہڈیوں سے گھسی جا رہی تھیں۔ روحان نے اپنی جیکٹ کے کالر کو کھڑا کیا تھا۔ اسے یقین تھا کچھ دیر تک بارش شروع ہونے والی تھی۔ اس سے پہلے ایمی کچھ کہتی بارش کے ننھے ننھے قطروں نے زمین کو چھوا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں نے تمہیں پہلے کہیں دیکھا ہے؟ تمہارا چہرہ کسی سے ملتا ہے۔ ایمی نے اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں قید کرتے ہوئے کہا تھا، لیکن کوشش کے باوجود بھی وہ اسے یہ نہیں کہہ پائی کہ اس کا چہرہ آرجے سے ملتا تھا۔ اس کی سحر انگیز مسکراہٹ، اس کا ایٹیٹیوڈ۔ کس سے؟ روحان نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ آرجے سے شاید کچھ، لیکن نہیں، وہ کافی الگ تھا، اس کا انداز ہی الگ تھا۔ لیکن
لیکن بےساختہ جب میری پہلی نظر تم پر پڑی تھی تو مجھے لگا تھا کہ میں آرزے کو دیکھ رہی ہوں، لیکن پھر تمہارے حلیے پر غور کرنے سے پتہ چلا کہ شاید وہ میرے دماغ پر کچھ زیادہ ہی حاوی ہو چکا ہے، اس لیے نظر آتا ہے۔ ایمی کی باتیں سن کر روحان کا کہکہا لگانے کو دل کیا تھا، لیکن وہ خود پر ضبط کر گیا تھا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے مس ایما ریچرڈ، میں روحان بن حیدر جبیل ہوں، آرجے نہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگوں کی شکل دوسروں سے ملتی ہے، شاید آرجے کی بھی مجھ سے ملتی ہو، لیکن ایک بات تو طے ہے، آرجے بھی ایک ہی تھا، اس جیسا کوئی نہیں تھا، اور روحان جبیل بھی ایک ہی ہے۔ آرجے روحان جبیل جیسا نہیں ہو سکتا، وہ پورے اسرار سے لہجے میں کہتا مسکرایا تھا، اور پھر ایمی کو گڈ بائے کہتا مضبوط قدم اٹھاتا اس سے دور ہوتا چلا گیا۔ ایمی رم جھم بارش میں کھڑی اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت سحر انگیز باتیں کرتا تھا۔ ایمی کو وہ پہلے دن سے سب سے الگ لگا تھا، وہ اسے باتیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کا سنجیدہ انداز ایمی کو بات کرنے ہی نہیں دیتا تھا۔ لیکن آج ایمی کو اس کا اعتماد، وہ اسے دور تک جاتے دیکھتی رہی تھی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا تھا، اور پھر مسکرا کر آگے بڑھ گئی تھی۔